رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں وہاں کے مشرکین، سرداران قریش، دشمنان اسلام، مشرکوں کے بڑے بڑے لوگ اور اسلام دشمن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مکے میں کھلم کھلا عبادت کرنے سے، کھلم کھلا تبلیغ دین کرنے سے، اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانے سے روکا ہوا تھا کہ علانیہ طور پر عبادت نہیں کی جاتی تھی، چھپ کر عبادت کی جاتی تھی، گھروں میں عبادت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر کے آنگن میں عبادت کرتے تھے تو انہیں وہاں بھی عبادت کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ ایسے ماحول میں ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ایسے مقام کو ٹھکانہ بنایا جائے، ایک ایسی جگہ کی تلاش کی جائے جس کو دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کی اشاعت، پورے عالم میں اسلام کو پھیلانے کا، پورے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا مرکز بنایا جائے۔ چنانچہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو عبادت کرنا مکے میں دوبھر ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں خانہ کعبہ کے پاس اکیلے بھی عبادت میں مصروف ہوتے تو مشرکین، سرداران قریش آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے اور طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب مشرکین کے اس رویے کو دیکھا تو صحابہ کو حکم دیا کہ حبشے کی طرف ہجرت کی جائے۔ چنانچہ کچھ صحابہ حبشے کی جانب ہجرت کی تو مشرکین وہاں پہنچ گئے، وہاں کے بادشاہ کو ان مہاجرین صحابہ کے خلاف اکسایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کے خاندان اور قبیلے کے تعلق سے مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا کہ مسلمانوں سے معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ ان سے نہ کوئی خریدے گا نہ کوئی چیز بیچے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی جسے شعب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ وہاں 3 سال تک پریشان، فقر و فاقے میں، مصیبتوں میں آپ گزاریں، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر پیسوں سے بھی قریش کچھ خریدنا چاہتے آپ علیہ السلام کے گھر والے تو کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ انہیں کھجور کی جڑیں کھانے کی نوبت آئی اور پیٹ پر کھجور کے تنے اور اس کے پتے لپیٹ لیتے تھے۔ بچوں کا بلبلانا، عورتوں کا بھوک کی وجہ سے تڑپنا، بوڑھوں کا، کمزور لوگوں کا تڑپنا، یہ سب کچھ ان 3 سالوں میں ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے جب مشرکین سے گویا مایوس ہوئے تو وہاں سے ہجرت، وہاں سے طائف کا آپ نے سفر کیا تاکہ میں وہاں کے سرداروں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ جب یہ مان لیں گے تو پھر ان کے ماننے والے، ان کے تابع جو لوگ ہیں، جو ان کی رعایا ہے، جو ان کے متبعین ہیں، یہ بھی ان کی راہ پر چلیں گے۔ چنانچہ وہاں بھی آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، چنانچہ آپ
دوبارہ پھر مکے میں تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی میں نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد، آپ دونوں کے وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی اعتبار سے، رشتہ دار کے اعتبار سے کوئی مضبوط، کوئی طاقتور آپ کا سہارا وہاں نہیں تھا، اور دین کی اشاعت کرنا، دین کو پھیلانا مشکل ہو چکا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کو یثرب، یعنی جو مدینہ کا پہلا نام ہے، وہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے، اور آپ کے صحابہ کو جانا ہے، آپ کے ساتھیوں کو جانا ہے، اور آپ کے خاندان والوں کو وہاں جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر راتوں رات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خادم غلام عامر بن فہیر اور ایک شخص عبداللہ بن اریقط، یہ 4-5 حضرات کا یہ چھوٹا سا قافلہ راتوں رات ہجرت کے لیے نکلتا ہے۔ راستے کے بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے کہ کس راستے سے مدینہ جانا ہے، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے جس راستے پہ لوگ کم چلتے ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں غار ثور پڑتا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں اس غار میں، جو بالکل تنگ جگہ جس میں 2 آدمی مشکل سے بیٹھ سکتے ہیں، چھوٹے سے غار میں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا گیا، تو آپ وہاں 3 دن تک قیام کیے۔ جیسے مشرکین کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات رخت سفر باندھ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ان کا تعاقب کیا گیا، اس چھوٹی سی جماعت کا پیچھا کیا گیا۔ چنانچہ وہ دوڑتے دوڑتے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اطراف میں، اس کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو ہمارے تعاقب میں ہیں، جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے در پہ، ہمارے قتل کے در پہ یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی آہٹ، ان کی آوازیں، ان کا وہاں آنا جب محسوس کیا تو حضور کو سنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابو بکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کی ہلاکت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، میری ہلاکت کا اور اپنی ہلاکت کا افسوس اور خدشہ مت رکھو، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بالکل غار کے قریب پہنچ چکے، تو اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کبوتر کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے منہ پر، اس کے سرے پر گھونسلہ بنایا جائے اور اس میں انڈے دے دے۔ تو کبوتر نے انڈے دی، پھر اس کے بعد مکھڑی نے جالا ڈالا۔ تو جب مشرکین غار کے دہانے پر، اس کے منہ پر پہنچے اور اس کو غور سے دیکھا کہ یہاں تو کوئی آدمی اندر اگر جاتا تو پھر اس کے منہ پر اس طرح کی مکھڑی کا جال نہ ہوتا، یہاں کبوتر انڈے نہ دیتا، یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمانے کے بعد بھوک اور پیاس کی حالت میں آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ ایک غلام تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکل کر دیکھا کہ کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے، تو ایک چرواہا ملا، پھر اس کے پاس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دودھ لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کو پلایا۔ 3 دن گزرے، اس کے بعد وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام مدینے کی جانب سفر کو شروع کیا اور وہاں سے یہ قافلہ نکلا۔
جب آپ علیہ السلام مدینے سے قریب ایک بستی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کرنے کو پسند کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں پر 14 دن کا قیام آپ کا رہا۔ جب وہاں قیام کیا گیا تو پھر یہ ترکیب سوچی کہ یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے، لہٰذا مسجد بنائی گئی، اس کا نام قباء رکھا گیا۔ چنانچہ وہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنی خانہ کعبہ کے بعد۔ وہاں آپ علیہ السلام 14 دن قیام فرماتے ہیں۔ قیام فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام وہاں سے اس جگہ کا ارادہ کرتے ہیں جہاں جانے کے لیے آپ کا آغاز ہوا تھا سفر کا، یعنی مدینہ منورہ کا آپ رخ کرتے ہیں اور مدینے میں جاتے ہیں۔ جب مدینے میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے۔ عورتیں، بچے، بچیاں، مرد سب لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بچیاں یہ کہہ کر آپ کا استقبال کرتی ہیں طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ ہم پر 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا ہے، ہم پر رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا قیام، آپ کا وہاں ٹھہرنا ہوا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ مدینے میں گئے وہاں جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے جمعہ کی نماز ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں جاتے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب جمعہ واجب ہو چکی ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے مدینے میں، تاکہ وہاں سارے مدینے کے لوگ عبادت کر سکیں۔ چنانچہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی زمین خریدی گئی۔ وہ ہبہ کرنا چاہ رہے تھے، ہدیے میں دینا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور پیسوں کے عوض وہ زمین خریدی گئی اور مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ اور مسجد نبوی کے متصل قریب میں ہی آپ علیہ السلام، آپ نے ازواج، اپنی بیویوں کے لیے کمرے بنائے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کا 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کے بعد آپ مسجد نبوی کے قریب اپنے حجرے میں اپنے لیے جو بنائے گئے، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے بنائے گئے، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک کام کیا۔ وہ کام یہ کیا کہ وہاں موجودین جو انصار صحابہ تھے، مدینے کے جو مقیمین تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، مہاجر صحابہ کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تو صحابہ، مدینے کے صحابہ اپنے بھائی ہونے کا، اپنے انصار ہونے کا، اپنے مددگار ہونے کا بھرپور ثبوت دیا۔ یہاں تک کہ کسی کے پاس 2 باغ ہوتے کھجور کے تو اپنے مہاجر بھائی سے کہتا کہ میرا ایک باغ آپ لے لو۔ 2 سواریاں ہوتی تو کہتا کہ ایک سواری میں رکھوں گا، ایک سواری آپ لے لو۔ یہاں تک کہ کسی انصار صحابی کے ماتحت 2 بیویاں ہوتی تو اپنے مہاجر بھائی سے کہتا اگر تم چاہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور تمہارا اس سے نکاح کرا دوں۔ ایسا صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھرپور نصرت کی، مدد کی آنے والے مہاجر بھائیوں کی۔ تو اس مدد کے نتیجے میں، اس نصرت عظیمہ کے نتیجے میں مدینہ منورہ دین کے پھیلنے کا، پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کا مرکز بنا۔ یہ جو جماعتوں کی نقل ہے، یہ وہی ہجرت کی نقل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ اس زمانے میں خاص طور پر ہمارے لیے دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، تو برے ماحول میں رہتے ہوئے، برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنی بری عادتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آدمی کے لیے ایمان کا بنانا، توبہ کا کرنا، آخرت کے فکر کا اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنی اوپر جو ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی، آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے نتیجے میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا گھر پر رہتے ہوئے مشکل ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ نقل جاری کی گئی ہجرت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو یہ نقل کرتے ہوئے جماعتیں آتی ہیں۔ اب جہاں جماعت گئی، اگر جس علاقے کے لوگ
اس جماعت کا انصار کی طرح، مدینے والوں کی طرح اگر بھرپور ساتھ نہیں دیں گے تو پھر جماعتوں کے آنے سے جس جگہ جماعت گئی ہے وہاں کے لوگوں کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ انصار نے ساتھ دیا، بھرپور تعاون کیا، تو پھر مدینہ دین کے پھیلنے کا مرکز بنا۔ تو جہاں بھی اس طرح کی نقل و حرکت ہوگی اور مقیمین وہاں کے لوگ ان کا بھرپور انصار کی طرح ساتھ دیں گے، مدد کریں گے، تو وہاں بھی دین کی فضا قائم ہو سکتی ہے اور یہ سنت نبوی اور سنت صحابہ پھر سے زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اور اصلاح کے لیے اس سے زیادہ مضبوط کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها، اس امت کا آخری طبقہ اس وقت تک ہدایت پر، صلاحیت پر، نیکی پر نہیں آ سکتا جب تک کہ انہوں نے وہ کام نہ کیے ہوں جو کام پہلے طبقے والوں نے کیا ہے، جو کام صحابہ نے کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والی جماعتوں کی ہم نصرت کریں اور خود ہم یہاں سے ہجرت کر کے جائیں، دوسری جگہ جائیں، کیونکہ ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جب تک ایک مسلمان اپنا جان اور مال لے کر جہاں تک جا سکتا نہیں جائے گا، اس سے اس کی عالمی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں دو دعوتیں چلتی ہے، ایک شیطان کی دعوت، ایک نبیوں کی دعوت۔ اگر نبیوں کی دعوت رک جاتی ہے تو شیطان کی دعوت غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو یہاں جس لائن سے محنت کرتا ہے